یہ غلط نہیں ہوگا یہ کہا جائے، اور جتنا بلنٹلی کہا جائے کہ عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کے ٹائم پہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئی، پاکستان میں انویسٹ ہوئی، ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ ڈیولپ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی مذمت کی، اور کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ دہشت گردی جو ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک عرصے یہ دہشت گردی رہی اور پاکستان برداشت کرتا رہا ہے، لیکن اب پاکستان کی سرزمین ایسی چیزوں کے لیے برداشت نہیں ہوگی۔ ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے، ہم نے افغانستان کا ایک عرصے ساتھ دیا ہے۔ افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دہشت گردی ختم ہو۔ اور یہ جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان حکومت کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اور کوشش کرے کہ یہ نہ ہو اور مل کر اس کو ختم کریں۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا، اور پاکستان پورا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان پورا جواب دے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات جو ہے یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی قربانیوں کے بعد ہماری افواج نے قربانیاں دیں، ہمارے سول سیکٹر نے قربانیاں دیں، ہماری پولیس نے قربانیاں دیں، پھر بھی دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ بڑھتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مزید بڑھے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ کنٹرول کیا گیا تو پھر یہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچے گی، اور پہلے بھی اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ باتیں کی وزیر اعظم صاحب نے، جلدی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو جلدی ہم کور کرتے ہیں، پھر ہم آگے آتے ہیں مین جو بات ہے اس کے اوپر۔ پاکستان کو نئے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس کو بڑھانے کی شرط رکھی ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو شرائط انہی کی ہوں گی، اور ان کی جو شرائط ہیں وہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ایلیٹ کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ ایلیٹ کلچر جو ہے وہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب، سوری ٹو سے کہ ایک دو ہی کلاسز رہ گئی ہیں، ایک امیر ایک غریب، تو ایلیٹ آپ ہی لوگ ہیں، وہی کلچر ہے، وہی لے کر چل رہے ہیں، اتنے بڑے پروٹوکولز لے کر وہ ختم کریں، غربا کی مدد کریں اور ملک کو سہارا دینے میں کردار ادا کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایف بی آر کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کریں گے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹیکس جو ان کا کلیکٹ ہو رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 400 سے 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے، تو آپ ہی لیڈ کر رہے ہیں ایک زمانے سے، پہلے 16 مہینے آپ نے لیڈ کیا، کچھ نہیں کیا۔ بجلی کیوں چوری ہوتی ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے چوری ہو رہی ہے، تو اس پہ ہاتھ ڈالیں۔ حکومت کے شاہانہ اخراجات میں کمی لازمی ہے، میں نے پہلے بارہ یہ کہا، میں نے بہت دفعہ یہ کہتا رہا کہ حکومت کے جو اپنے اخراجات ہیں اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے، اور حکومت کے اپنے اخراجات کم کریں نا، آپ حکومت میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا یہ کام ہے، اس کو کم کریں۔ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سپورٹرز جو ہیں وہ نئی منسٹریز لیں، ان کو انجوائے کریں تاکہ آپ کا ساتھ دیں، آپ لوگ کسی نہ کسی تھرو ارن کر لیں۔ وفاق اکیلا ان کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صوبوں کو ساتھ دینا پڑے گا، اگر صوبوں نے ساتھ نہ دیا تو پھر وفاق اکیلے ملک کو بہتر نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کا رضاکارانہ طور پہ تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ، اب یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ لوگوں نے تنخواہیں لینے سے انکار کر دیا، مراد لینے سے انکار کر دیا، لیکن کیا آپ کے خرچے کم ہوں گے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ آدھے سے آدھے ہوگی؟ کیا ہمارے جو باقی منسٹریز ہیں ان میں بجلی اور پیٹرول کا جو خرچہ ہے، جو 50 گاڑیاں آپ لوگ لے کر پھرتے ہیں، یہ کم ہوں گی؟ سیکیورٹی کے نام پر یا باقی چیزوں کے نام پر ان چیزوں کو کم کیا جائے گا، پاکستانی عوام کے ٹیکس کو صحیح جگہ یوٹیلائز کیا جائے گا؟ یہ ابھی ہوائی باتیں ہیں، جب تک یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ آئی ایم ایف کو گیس ریٹ کے فیصلے پر وقت کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، بہت اچھی بات ہے، فیصلے کریں، گیس ریٹ ایک سیٹ کریں، اور روز یہ جو بڑھا دیتے ہیں یہ بڑھائیں نہ پلیز۔ حکومت غریب طبقات کو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھانے میں تحفظ دے گی۔ اب غریب طبقات کچھ بھی نہیں ہے، غریب ایک امیر ہے اور ایک غریب رہ گیا ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب سارے ایک طرف ہیں، ایلیٹ اور اپر کلاس جو ہے وہ ایک طرف ہے، وہی لوگ ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ جو نیچے والے ہیں ان کو پلیز سبسڈی دیں، ان کا خیال کریں، کیونکہ اب
ایک سفید پوش جو ہے اس کا گزارا مشکل ہے، اس لیے کیونکہ وہ تو گیس اور بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے جو آپ لوگوں نے دیے ہوئے. ٹیکس نیٹ سے باہر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اب ناظرین اصل بات پہ آتے ہیں. جو بات کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 1 ارب 10 کروڑ کے نئے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نئی ڈیل آ گئی ہے جس میں سب سے پہلی چیز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پیک بند ہوگا. سی پیک پہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ یہی طے پایا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے. اور دوسری بات پی آئی اے کی نجکاری شرط رکھی گئی ہے. یہ جو ہماری ایئر لائن ہمارا اثاثہ تھا اس کی نجکاری ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب وہ برڈن بنتا جا رہا ہے. انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا. سی پیک جس کے تھرو پاکستان نے اکنامک ہب بننا تھا، پاکستان میں ٹریڈز ہونی تھیں، اتنے روڈز بنے، سب کچھ ہوا، آپ اس پہ ابھی کام روک رہے ہیں. ذرائع کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے کرپٹو کرنسی اور دیگر آن لائن ٹریڈنگ ایپس کو ریگولیٹ کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ایپس ہیں، فوریکس ہو گئی، بائنینس ہو گئی، باقی جو کرپٹو کرنسی سے ڈیل کرنے والی ایپس ہیں، جو لوگ ارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو ٹیکس میں لے کر آئیں. وہ لوگ بھی ٹیکس دیں. وہ لوگ ٹیکس فری کیوں ہیں؟ جب ایک غریب آدمی جو مزدور ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ان کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا گیا اور ان سے ٹیکس کلیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا. مذاکرات نجکاری کی فہرست میں موجودہ اداروں کی نجکاری کے لیے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل کی گئی ہے. دوسرے اقتصادی جائزے کی اہم نکات پر اتفاق ہو چکا ہے. اب جو اہم نکات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب پہ اتفاق ہو چکا ہے، اس پہ ایگریڈ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. فریقین کے درمیان اب تک زیر غور آنے والے معاملات کو حتمی شکل دے کر میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ تیار کیا جائے گا. مذاکرات کی تازہ پیش رفت میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے تحت تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کی جائے گی. ناظرین، ریل اسٹیٹ سیکٹر اس سے پہلے بے انتہا کا ٹیکس دے رہا تھا. اگر اوور آل دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی جو 16 مہینے کی حکومت ہے اور ابھی اس کے بعد پھر جو کیئر ٹیکر حکومت آئی اور جو نئی حکومت ہے، ان لوگوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بے انتہا کا نقصان پہنچایا. پاکستان ارن کر رہا تھا، پاکستان سے باہر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھیج رہے تھے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ کہا جائے اور جتنا بلنٹلی کہا جائے کہ عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کے ٹائم پہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئی، پاکستان میں انویسٹ ہوئی، ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ ڈیولپ ہوا، اس نے گروتھ شو کی اور اس میں پیسہ لگا اور اس سے جو ریونیو ہے وہ بھی جنریٹ ہوا. لیکن پھر انہوں نے ٹیکسز اس حد تک بڑھا دیے کہ لوگوں نے ٹریڈ چھوڑ دی. جب ٹریڈ چھوڑ دی تو ریونیو جنریٹ کیسے ہوگا؟ آپ اتنے ٹیکسز بڑھا دیں گے، وہیں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، لوگوں سے آپ کیا نکالیں گے؟ آپ کو پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ روز ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ناظرین یہ معاملات آ گئے ہیں کہ جو ڈیلر حضرات ہیں انہوں نے اپنے آفیسز، اپنی شاپس بند کر دی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، جن کے پاس سیونگز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب اگر یہ جو ہے ریل اسٹیٹ کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، یہ ریل اسٹیٹ کا ساتھ نہیں دیتے تو ریل اسٹیٹ سیکٹر ختم ہو جائے گا. اور ریل اسٹیٹ سیکٹر آلریڈی اتنے ٹیکسز دے رہا ہے، جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ان معاملات میں ٹیکس پہ ٹیکس جا رہا ہے. ساری سوسائٹیز ٹیکس کاٹتی ہیں، ٹریڈ میں کاٹتی ہیں، تو پھر مزید ٹیکس کیا لیں گے یہ، یا اس ٹیکس کو کیا بڑھائیں گے؟ ہاں، جو فائلرز نہیں ہیں، جو لوگ قانون فالو نہیں کر رہے، ان سے ٹیکس ضرور لیں، لیکن جو لوگ فائلرز ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو کم از کم اکوموڈیٹ کریں. ریل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ لانے دیں، لوگوں کو ٹرسٹ کرنے دیں. ابھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی حکومت پہ عوام کو بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. وہ 0.01% انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستانی ریل اسٹیٹ میں. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بیکاز آف یو. آپ لوگ یہاں پہ اتنے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو اتنا ٹیکس دے رہے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے. آپ لوگ شو بھی نہیں کرتے، آپ لوگ بات بھی نہیں کرتے، آپ لوگ اپنے اخراجات بھی نہیں کم کرتے، آپ لوگ ہواؤں میں بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کہاں سے ریل اسٹیٹ سے نکالیں گے؟ ریل اسٹیٹ مارکیٹ آلریڈی ڈیڈ بیٹھی ہوئی ہے. ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو چلنے دیا جائے، چلائیں گے تو پھر کچھ ہوگا. اور ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ریلیٹڈ میں بہت سارے ڈیلرز اور انویسٹرز کو بھی لے کر آؤں گا، ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اب جو آنے والے حالات ہیں وہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے کیسے ثابت ہوں گے، کیونکہ ابھی جو ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں یہ بھی ریل اسٹیٹ کو افیکٹ تو ضرور کریں گے. وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف نے پراپرٹی
کی خریداری پر نقد کے بجائے بینک کے ذریعے لین دین پر زور دیا گیا. ظاہر سی بات ہے بینک کے ذریعے ہی لین دین ہوتی ہے. کون 500 کے 1000 روپے کے نوٹ بھر کے پورے بیگ آپ یہ کہہ لیں بریف کیسز بھر کے لے کر جائے گا اور جا کر وہ دے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. بینک کے تھرو ہی ٹریڈ ہوتی ہے, ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپ کی منی بینک کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہے, اور اسی سے جو فائلرز ہیں اور نان فائلرز جو ہیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. یہ لوگ اب چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے کیونکہ یہ جو فائلرز اور نان فائلرز کا پہلے ٹیکس ہے ریل اسٹیٹ میں, یہ سارا کھا چکے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ساری آتی ریل اسٹیٹ سے تھی. انہوں نے آ کے ریل اسٹیٹ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. ان کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا. تو ناظرین, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.